جمعرات کے دن نمک پر یا ودودو کا ایک ایسا طاقتور وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھنے کے بعد آپ جس کا نام لے کر یہ خاص وظیفہ پڑھیں گے، آپ جس کو قابو میں کرنے کے لیے یہ خاص وظیفہ پڑھیں گے، وہ بندہ آپ کے قابو میں آ جائے گا، آپ کی ہر بات مانے گا، آپ کی ہاں میں ہاں ملائے گا، آپ جو کہیں گے ویسا کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ نمک پر یا ودودو کے آپ نے بہت سے اعمال پڑھے ہوں گے، لیکن جمعرات کے دن کا یہ خاص عمل جس گھر میں پڑھ لیا جاتا ہے یا جس کا نام لے کر پڑھ لیا جاتا ہے، وہ بندہ آپ کا غلام ہو جاتا ہے، آپ کا متی ہو جاتا ہے، آپ کے تابع ہو جاتا ہے۔ اب اس عمل کو کون کر سکتا ہے؟ ساس بہو کے لیے کر سکتی ہے، بہو ساس کے لیے کر سکتی ہے، شوہر بیوی کے لیے پڑھ سکتا ہے، بیوی شوہر کے لیے پڑھ سکتی ہے، نافرمان بگڑی ہوئی اولاد کے لیے پڑھ سکتے ہیں، طاقتور دشمن کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ جو دشمن آپ کے ہاتھوں میں نہیں آتا، آپ جس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، گھر بیٹھیں، کچھ کھلانے پلانے کی ضرورت نہیں، کوئی منت سماجت کرنے کی ضرورت نہیں، اپنے گھر بیٹھ کر جمعرات کے دن نمک پر یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ 24 گھنٹے کے اندر آپ کا محبوب ہے، آپ کا دشمن ہے، آپ کی ساس ہے، آپ کی بہو ہے، ظالم شوہر ہے، بگڑی ہوئی بیوی ہے، تیر کی طرح سیدھی ہو جائے گی۔ اس عمل کی تاثیر و طاقت اتنی ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر آپ کو نتیجہ مل جاتا ہے۔ اب بہت سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم تو بڑے بڑے اعمال کر چکے ہیں، بڑے بڑی تسبیحات پڑھ چکے ہیں، بڑے بڑے طاقتور عمل کرنے کے باوجود بھی ہمارے محبوب ہمارے ہاتھوں میں نہیں آتے، میرا شوہر میرے حقوق ادا نہیں کرتا، میری ساس میری عزت نہیں کرتی، میری بہو میرا کہنا نہیں مانتی، میری اولاد بگڑ چکی ہے۔ تو آج نمک پر جو خاص وظیفہ بتا رہا ہوں، اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتا۔ اگر آج جمعرات کے دن آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا توفیق ہو جاتی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ اللہ کے چنے گئے بندے ہیں، اللہ نے آپ کو چنا ہے، اللہ کی ذات آپ کو کامیاب کرنا چاہتی ہے، اللہ کی ذات آپ کو نوازنا چاہتی ہے، اللہ کی ذات آپ کے بگڑے کام سنوارنا چاہتی ہے۔ تو پھر دنیا کے تمام کام چھوڑ کر آج جمعرات کے دن نمک پر یہ خاص وظیفہ ایک بار لازمی کریں۔ نمک تو ہر گھر میں موجود ہے، اگر آپ کے گھر میں ختم ہو چکا ہے یا کسی بھی وجہ سے موجود نہیں تو کسی بھی دکان سے 10 روپے کا نمک لے کر آپ اس وظیفے کو لازمی پڑھیں۔ اس عمل کے دو فائدے ہیں، ایک تو آپ جس کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، جس کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، جس کو اپنی مٹھی میں بند کرنا چاہتے ہیں، اس کا نام لے کر یہ خاص وظیفہ پڑھیں گے۔ اور دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ پر جادو جنات کے اثرات ہیں، اکثر اوقات ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں جوان بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوتے، رشتوں میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں، رشتوں میں بندشیں آ جاتی ہیں، تو میرے بھائیوں، جمعرات کے دن کا یہ خاص عمل کرنے سے آپ کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، آپ کے رشتوں میں بندشیں ہیں، آپ کے گھر میں شادی کے دن ہیں، پیسے کے اسباب نہیں ہے، شادی کی تیاریاں نامکمل ہیں، آپ اس وظیفے کو پڑھیں۔ انشاءاللہ نمک پر یہ خاص عمل کرنے کی دیر ہے، آپ کی تمام کے تمام مسائل، تمام کی تمام رکاوٹیں غیب سے ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اسی طرح جمعرات کے دن اکثر اوقات ہوتا کیا ہے کہ آپ کا دشمن آپ کو نظر بد، حسد، جادو جنات کے وار سے مار دیتا ہے، آپ کا بیڑا غرق کر دیتا ہے، آپ کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، لیکن جمعرات کے دن اس عمل کو کرنے سے آپ کے دشمن کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ہم کوئی بھی کام کا آغاز کرتے تو جمعرات کے دن کرتے، کیونکہ جمعرات کا دن بڑی مراد کا دن ہے۔ جمعرات کے دن اللہ کے نوری ملائکہ زمین پر آتے ہیں اور اللہ کے حکم سے آپ کے اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ جب فرشتے آپ کے اعمال کو لے کر اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اللہ پوچھتا ہے کہ آج میرے بندے کے اعمال میں کیا ہے؟ تو فرشتے بتاتے ہیں کہ میں تیرے بندے کو نماز پڑھتا چھوڑ کر آیا ہوں، ذکر اذکار کرتا چھوڑ کر آیا ہوں، نیک اعمال کرتا چھوڑ کر آیا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے، اے فرشتوں، گواہ ہو جاؤ میں اس بندے سے راضی ہوں۔ اور جو برے اعمال کرتا ہے، جو برے کاموں میں پڑا رہتا ہے، جو لاپرواہی کرتا ہے، فرشتے بتاتے ہیں کہ تیرا بندہ تو دنیاوی کاموں میں مصروف ہے، تیرا بندہ تو سوشل میڈیا میں مصروف ہے، دنیا کی رنگینیوں میں کھویا ہوا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اے فرشتوں، اس پر تنگ دستی لے آؤ، اس پر آزمائشیں لے آؤ،
پھر اللہ کی طرف سے آپ پر برا وقت آتا ہے، پھر آزمائشیں آتی ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ اچانک ہمارا کاروبار بند ہو رہا ہے، اچانک مشکلات پریشانی آ رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ آپ کے قریب فرشتے بھیجتا ہے تو آپ لاپرواہی کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے لیے اللہ نے یہ زمین، چاند، ستارے، آسمان، دنیا کی ہر شے تخلیق فرمائی، وہ حبیب خود بھی جمعرات کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے حبیب، آپ جمعرات کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ کے حبیب فرمانے لگے کہ جب جمعرات کے دن اللہ کے نوری ملائکہ زمین پر آتے ہیں، ہر انسان کے اعمال کو اکٹھا کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ جمعرات کے دن کا روزہ رکھوں، تاکہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ یعنی کہ اللہ کے حبیب بھی جمعرات کے دن کی قدر کیا کرتے تھے، اور ہم میں سے بہت سے لوگ آج بھی جمعرات کے دن ذکر اذکار کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں جمعرات کے دن مانگی ہر دعا فرشتے اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں اور اللہ ان دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میری آپ سے گزارش ہے، آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، جمعرات کے دن کے ان خاص اعمال کو کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ اس ایک عمل کو کرنے سے نمک کو بتائے گئے طریقے سے استعمال کرنے کی دیر ہے۔ آپ کا غلام، آپ کا دشمن، آپ کا متی ہو جائے گا اور آپ کی ہاں میں ہاں ملانے پر مجبور ہو جائے گا۔ ہوتا کیا ہے کہ آج کل شادی بیاہ کی تقریبات کا سیزن ہے، تائے، چاچے، مامے، پھپھو، خالہ، آپ کے عزیز و اقارب، آپ کے بہن بھائی آپ کی خوشیوں میں خلل پیدا کرتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی ناراض ہو جاتا ہے بے تکی باتوں پر، اور کئی کئی دن منت سماجت کرنا پڑتی ہے۔ ایسے حالات میں جن کے گھر میں شادیاں ہوتی ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب ہم اپنے گھر میں شادی کی تیاری کریں کہ لوگوں کو منائیں۔ تو میرے بھائیوں، آج جو وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، نہ ہی کچھ کھلانا ہے، نہ ہی کچھ پلانا ہے، صرف اپنے گھر میں بیٹھ کر جو بھی آپ سے ناراض ہے اس کا نام لے کر اس وظیفے کو پڑھیں۔ وہ خود چل کر آپ کے گھر میں آئے گا، آپ کی شادی پر آئے گا، آپ کی خوشیوں میں شریک ہوگا۔ یہ کتنا طاقتور عمل ہے کہ جادو کی طرح اثر کرتا ہے۔ بس آپ نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اس عمل کو نیک نیت کے ساتھ، نیک ارادے کے لیے کرنا ہے۔ اگر آپ اسے نیک ارادے کے لیے نہیں کر سکتے تو آپ اس عمل کو ابھی اسی وقت چھوڑ دیں، کیونکہ میری طرف سے صرف نیک ارادے کے لیے اس عمل کی اجازت ہے۔ اگر آپ اس سے ہٹ کر کوئی کام کرتے ہیں تو آپ اس کے ذمہ دار خود ہوں گے۔ اب آپ کے پاس پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ جمعرات کے دن میں 3 راز کامیابی کے آپ کے حوالے کروں گا۔ جو تیسرا راز ہے، اسے جاننے کے بعد آپ مجھے دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے وظیفہ بتانے کا حق ادا کیا ہے، کیونکہ وہ بات آج تک آپ کو نہ ہی کبھی کسی نے بتائی ہے اور نہ ہی کوئی بتائے گا، ورنہ سب کی دکانیں بند ہو جائیں گی۔ جعلی عاملے اور پیر فقیر، ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی۔ ویڈیو مکمل دیکھیں۔ جو میرا بہن بھائی اس ویڈیو کو بھی چھوڑ جائے گا وہ اپنے رزق کے دروازوں کو بند کرے گا، وہ اپنے پیروں پر کلہاڑی خود مارے گا۔ میرے نزدیک وہ بندہ اپنی کامیابی کے راستے میں سب سے بڑا دشمن خود ہے جو اس عمل کو چھوڑے گا۔ دیکھیں، کرنا کیا ہے کہ جمعرات کے دن آپ جب چاہیں اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ دکان پر ہیں، دفتر ہیں، سفر پر ہیں، چلتے پھرتے پڑھ لیں، بس جمعرات کے دن اس عمل کو لازمی کرنا ہے۔ اور اس کامیابی کا پہلا راز یہ ہے کہ اللہ والوں نے جمعرات کے دن اس عمل کو نماز فجر کے بعد کیا یا نماز عصر کے بعد کیا۔ یہ 2 وقت فرشتے زمین پر آتے ہیں اور ہمارے نام اعمال کو اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جمعرات کے دن نمک پر آپ نے یا ودودو کا یہ عمل فجر یا عصر کے بعد کرنا ہے۔ اس کے بعد جب چاہیں کرنے کی اجازت ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اول آخر درود پاک کے بغیر کوئی بھی وظیفہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ نمک سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھیں، مٹھی کو بند کریں اور سب سے پہلے اللہ کے حبیب پر درود و سلام پڑھیں۔ کوشش کریں کہ نماز والا درود ابراہیم پڑھیں، کیونکہ اس درود کی بڑی فضیلت ہے، بڑی برکتیں ہیں۔
بڑی راحتیں ہیں، بڑی اللہ کا کرم نوازی ہے۔ درود پڑھنا ہے 7 بار۔ 7 بار درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ دیکھیں، اگر تو آپ کسی سے محبت کرتے ہیں یا کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ کے پاس اس کی تصویر موجود ہے تو پھر تصویر پر پڑھیں، کیونکہ جب آپ تصویر پر ہی عمل کریں گے تو وہ بندہ مچھلی کی طرح تڑپ کر آپ کی محبت میں پاگل ہو جائے گا۔ یہ عمل جادو سے تیز اثر کرتا ہے۔ 24 گھنٹوں میں معجزہ دیکھنا چاہتے ہو تو جمعرات کے دن نمک پر یہ خاص عمل کرو۔ اگر آپ اولاد کے لیے کرنا چاہتے ہیں، جو اولاد نافرمان ہو چکی ہے، شرابی ہو چکی ہے، زانی ہو چکی ہے، آپ پر ہاتھ اٹھاتی ہے، آپ کو برا بلا کہتی ہے، آپ کے حقوق کی ادائیگی نہیں کرتی، راتوں کو باہر رہتی ہے، بری صحبت میں بیٹھتی ہے، ماں باپ اپنے بچوں کے روشن نصیب کے لیے اس عمل کو پڑھیں۔ اولاد کو نافرمان بگڑی ہوئی اولاد کو تیر کی طرح سیدھا کرنے کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھیں۔ شوہر جو آپ پر ہاتھ اٹھاتا ہے، آپ کو برا بلا کہتا ہے، آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، شوہر کے لیے پڑھیں۔ شوہر تیر کی طرح سیدھا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، اس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھیں، آپ کا محبوب پوری دنیا کے سامنے محبت کا اظہار کرے گا اور آپ سے شادی بھی کرے گا۔ آپ جو کہیں گے ویسا کرنے پر مجبور ہو جائے گا، اپنے ماں باپ سے لڑ جائے گا، لیکن آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ نیت کرنے کا طریقہ بتا دیا۔ اب آپ نے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ دیکھیں، طاؤس پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ جو آپ کو وظیفے کے دوران وسوسے آتے ہیں، آپ کا دھیان بھٹک جاتا ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ پھر آپ یوں محسوس کریں گے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ آج جس نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھ کر یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھا، اسے وظیفہ پڑھنے کا مزہ بھی آئے گا اور اسے وظیفے کے دوران قبولیت کی نشانیاں بھی ظاہر ہو جائیں گی۔ قبولیت کی نشانیاں کیا ہیں، یہ بھی میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا۔ اب آپ نے طاؤس پڑھنے کے بعد سب سے پہلے نمبر پر جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ پڑھنا ہے اللہ کے ایک نام مبارک کا۔ یہ نام اتنا طاقتور ہے کہ اس کی تاثیر سے اللہ بے نیازی سے عطا فرماتا ہے، یعنی بندے کو بے نیاز کر دیتا ہے۔ وہ اتنا بے نیاز ہے کہ محبت مانگو تو محبت دیتا ہے، شہرت مانگو تو شہرت دیتا ہے، رزق مانگو تو رزق دیتا ہے، دولت مانگو تو دولت دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہر شے میرے خزانے قدرت سے ہے۔ آپ اور میں جانتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، تو پھر کیوں نہ اللہ کی بے نیازی مانگی جائے۔ آپ نے اس اسم مبارک کو صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ اس کی تعداد میں کمی پیشی نہیں کرنی ہے۔ جو چیز جس طریقے سے بتائی جائے گی ویسے ہی پڑھیں گے تو انشاءاللہ وظیفے کا بہت فائدہ ہوگا۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ وظیفہ پڑھنے کے بعد کئی مہینے کئی گھنٹے انتظار کرنا پڑتا ہے، اگر آپ ارجنٹ اپنے حق میں فیصلہ کروانا چاہتے ہیں تو جمعرات کے دن کو ضائع مت کیجیے گا۔ اگر آج جمعرات کے دن آپ اس وظیفے کو نہ پڑھ سکے تو پھر آپ کو پورا 1 ہفتہ انتظار کرنا پڑے گا۔ اگلی جمعرات آئے گی، پھر آپ یہ وظیفہ کر سکیں گے۔ اگر آج پڑھیں گے تو 24 گھنٹے کے اندر آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ یہ قرآن کی آیت مبارکہ بھی ہے، یہ اسم مبارک بھی ہے، اور یہ اللہ کی بے نیازی کو بتاتا ہے۔ یعنی کہ جب آپ بے بس ہو جائیں، مجبور ہو جائیں، تنگ دست ہو جائیں، جب آپ کو کہیں سے بھی کامیابی نظر نہ آ رہی ہو، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد کو پڑھیں۔ اللہ کو اللہ کی بے نیازی سے پکاریں۔ وہ اتنا بے نیاز ہے کہ جب دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ وہ اتنا بے نیاز ہے کہ جب کسی سے راضی ہو جاتا ہے تو آپ کو بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرماتا ہے، آپ کے رشتوں میں آسانیاں پیدا فرماتا ہے، آپ کو محبت سے نواز دیتا ہے۔ اگر آپ بھی اللہ کی بے نیازی کو قریب سے دیکھنا چاہتے ہیں تو اللہ الصمد کو آپ نے بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن آج نمک پر جمعرات کے دن اللہ الصمد کو پڑھ کر دیکھیں۔
یقین جانے کہ آپ مجھے دعائیں دیں گے کہ یار واقعی کسی نے وظیفہ بتایا ہے، کیونکہ آج تک آپ کو یہ باتیں نہ تو کبھی کسی نے بتائی ہوں گی اور نہ ہی انشاءاللہ کوئی بتائے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ الصمد کو پڑھتے ہوئے یوں محسوس کرنا ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ دیکھیں، جب آپ اللہ کو اللہ کی بے نیازی سے پکارتے ہیں، اللہ جب بے نیاز ہو جاتا ہے، اللہ جس پر بے نیازی کی چادر ڈال دیتا ہے، وہ دنیا کے ہر مقصد میں کامیاب ہو کر رہتا ہے۔ اب اللہ الصمد کو پڑھنے کے بعد تعداد جو ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ نمک پر آپ نے پھونک مارنی ہے۔ نمک پر پھونک مارتے ہی اب آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ بتانے سے پہلے میں آپ کو اس عمل کی کامیابی کا دوسرا راز بتا دیتا ہوں۔ وہ راز یہ ہے کہ جب آپ اس عمل کو شروع کریں، جب تک آپ کا عمل مکمل نہ ہو جائے، آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ یوں محسوس کریں کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم، آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں اور منگتے بیکاری فقیر بن کر مانگ رہے ہیں۔ اب آپ نے یا ودودو کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ یا ودودو، یا ودودو، یا ودودو کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ یا ودودو رب کعبہ کا نام مبارک ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ واہول ودود الغفور، یعنی کہ اللہ ہی بخشنے والا ہے اور اللہ ہی محبت کرنے والا ہے۔ جب اللہ قرآن میں خود فرماتا ہے کہ محبت اللہ کی ذات فرماتی ہے، تو پھر کیوں ہم در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں؟ پھر کیوں نہیں عرش الہی سے اپنے حق میں بہتر فیصلے کرواتے ہیں؟ یا ودودو، یا ودودو، یا ودودو کو آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے۔ یا ودودو کو آپ نے نمک پر پڑھتے ہوئے اگر تو آپ کے پاس اس بندے کی تصویر موجود ہے جس کا نام لے کر آپ اس وظیفے کو پڑھ رہے ہیں، تو تصویر پر دیکھتے ہوئے آپ اس عمل کو کریں۔ اگر تصویر موجود نہیں ہے تو اس کا نام لے کر تصور میں اس کے دل پر پھونک ماریں۔ وہ آپ کی اولاد ہے، آپ کا شوہر ہے، آپ کی ساس ہے، آپ کی بہو ہے، آپ کا کولیگ ہے، آپ کا سینئر ہے، آپ کا بوس ہے۔ جس انسان کے دل کو اپنے قابو میں کرنا ہے، جس کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے، جس کو اپنی مٹھی میں بند کرنا ہے، جس کو اپنے نقشے قدم پر چلانا ہے، بس اس کا نام لے کر یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ 11 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ وہ بندہ آپ کی محبت میں ایسا تڑپے گا کہ اپنے ماں باپ کے خلاف، اپنے رشتہ داروں کے خلاف کھڑا ہو جائے گا، آپ سے محبت کا اظہار کرے گا اور آپ سے شادی کرے گا اور دنیا کو بتائے گا کہ محبت ہوتی کیا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے شوہر، آپ کی محبوب، آپ کی ساس، آپ کی بہو آپ سے محبت کرے، آپ کی ہاں میں ہاں ملائے، تو یہ عمل آپ ہی کے لیے ہے۔ یا ودودو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد نمک پر پھونک مارنی ہے، اور آخری اور تیسرے نمبر پر جو خاص وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس کے بعد تیسرا راز بھی آپ کو بتانا ہے۔ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے یہ جو تیسرا وظیفہ ہے۔ دیکھیں، جب آپ کسی کے دل میں محبت پیدا کرتے ہیں، اکثر میں لوگوں کے کمنٹ پڑھتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ ہم وظیفہ پڑھتے ہیں، یا ودودو سے ہمیں فائدہ ہو جاتا ہے، لیکن چند دن کے بعد پھر لڑائی جھگڑا، پھر شوہر راستے سے بھٹک جاتا ہے، پھر ساس کے تانے شروع ہو جاتے ہیں، پھر بہو کے لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس کا جو مکمل حل ہے، یعنی کہ ایک بار اس عمل کو کرنے کے بعد دوبارہ کبھی بھی آپ کے درمیان لڑائی جھگڑے نہ ہوں، تو آج اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ یہ جو تیسرا وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اب سارا کمال اسی کا ہے۔ جب آپ یہ وظیفہ پڑھتے ہیں، اس کو بھی آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کے دشمن کے دل سے نفرت ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، ہوتا کیا ہے کہ آپ یا ودودو کا عمل کرتے ہیں، آپ کے محبوب، آپ کے شوہر کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں نفرت کی ایک چھوٹی سی چنگاری باقی رہ جاتی ہے، اور کچھ دن کے بعد جب پھر کوئی بات بنتی ہے، پھر کوئی لڑائی جھگڑے کا ماحول بنتا ہے، وہ چھوٹی سی چنگاری آپ کے رشتوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ اب ہم نے اس نفرت کو بھی ختم کرنا ہے، اور اس نفرت کو ختم کرنے کے لیے آپ نے آخر میں اللہ کے ایک اسم مبارک کو پڑھنا ہے، یا جبارو یا منتقیمو، یعنی کہ اے جبر کرنے والے، میرا انتقام تو لے۔ یعنی کہ ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ، آپ اپنے جبر سے میرا انتقام لیجئے۔ پھر جو اللہ آپ کے دشمن سے آپ کا انتقام لیتا ہے، ایسا انتقام دنیا کی کوئی ہستی نہیں لے سکتی۔ تو میرے بھائیوں، یہی وجہ ہے کہ یا جبارو پڑھنے سے
آپ کے دشمن، آپ کے دوست، آپ کے محبوب، آپ کی ساس، آپ کی بہو، آپ کی اولاد کے دل سے آپ کے لیے نفرت ختم ہو جاتی ہے، جڑ سے ختم ہو جاتی ہے، نفرت کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ اور جب نفرت ختم ہو جاتی ہے یا منتقموں سے اللہ آپ کے دشمن کو اپنی ہی کسی مصیبت میں ڈال دیتا ہے، آپ کے دشمن سے جان چھٹ جاتی ہے، پھر محبت ایسی آتی ہے کہ لوگ آپ سے آپ کی محبت کا راز پوچھنے آپ کے گھر تک آ جاتے ہیں کہ ایسا کیا تھا کہ آپ کے گھر سے ہر وقت لڑائی جھگڑوں کی باتیں اور آوازیں آتی تھیں، آج آپ کے درمیان محبت کی لوگ مثالیں دیتے ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے بگڑے رشتے، طلاق کی نوبت تک پہنچے رشتے محبت کی ایک بے پناہ مثال بن جائیں تو آج اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ اس کا ایک ایک نقطہ، ایک ایک لفظ آپ کی تقدیر کے لیے، آپ کی زندگی کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ آپ نے یا جبارو یا منتقیم ہوں، یا جبارو یا منتقیم ہوں، یا جبارو یا منتقیم ہوں، بتائی گئی تعداد میں پڑھنے کے بعد نمک پر پھونک مارنی ہے اور آپ کا وظیفہ مکمل۔ ایک بار کومنٹ سیکشن میں سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ لکھیں۔ آپ کے لکھنے سے آپ کو بھی ثواب ملے گا اور آپ کا لکھا ہوا پڑھنے سے پڑھنے والے کو بھی خیر کثیر اور جزائے خیر نصیب ہوگی۔ عمل مکمل کرنے کے بعد آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا، کیونکہ والآخر درود پاک کے بغیر کوئی بھی وظیفہ نامکمل ہے۔ عمل مکمل کرنے کے بعد جو راز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی خوشیوں کو لوگوں سے چھپائیں۔ لوگ کیا کرتے ہیں کہ تھوڑی سی کوئی خوشی کا ماحول سٹیٹس لگا دیتے ہیں، سوشل میڈیا پر پوسٹ لگا دیتے ہیں۔ لوگ آج کے دور میں کوئی بھی آپ کو خوش نہیں دیکھنا چاہتا۔ آپ میں سے بہت سے لوگ اس راز کو جانتے بھی ہیں، لیکن عمل کرو، یہ آپ کی زندگی کو کھا جائے گا، یہ آپ کی خوشیوں کو کھا جائے گا، یہ آپ کے لیے بربادی لے کر آئے گا۔ اپنی خوشیوں کو چھپانا شروع کریں، لوگوں کے سامنے کبھی بھی اپنی خوشیوں کا اظہار نہ کریں۔ لوگ کبھی بھی آپ کو خوش دیکھنا پسند نہیں کریں گے۔ اس کے بعد نمک کا کیا کرنا ہے؟ نمک کو آپ نے چلتے پانی میں بہا دینا ہے۔ جیسے ہی یہ نمک چلتے پانی میں بہہ جائے گا، جتنی دور جائے گا آپ کی پریشانیوں کو اپنے ساتھ لے جائے گا۔ تو دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔